ہمارے دکان پر کوئی غیر ایمان والا آتا ہے تو اس میں دین کی باتیں بتا کر کلمہ پڑھاتا ہوں تو جماعت والے بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہم لوگ تو چل پھر کر دعوت دیتے ہیں، وہ صحیح ہے، اس کا جواب بتائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کی عصبیت، تنگ نظری، یہ خدا جانے کہاں سے ان لوگوں کے اندر آ گئی ہے، بہت بڑا عذاب ہے یہ۔ اللہ دعا کرے اللہ ان کو اس عذاب سے نجات دے۔ کئی راہیں ہیں دعوت و تبلیغ کی۔ ایک تاجر اپنی دکان میں بیٹھ کر کسی کو کلمہ پڑھاتا ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ نہیں، میں جیسا جا رہا ہوں ویسا کرنا، 3 دن اس لگانا، 40 دن اس لگانا، اور ایک امیر کے تابع ہو کر ہی جانا، مشورے پر ہی عمل کرنا، یہ کسی باپ کا حکم نہیں، یہ کوئی شریعت نہیں، شریعت پر زیادتی ہے۔ اور جو انجام میرے اللہ کی قسم بدعتیوں کا ہو رہا ہے، وہی انجام ان جو ہے مبلغوں کا جو تبلیغ کے اندر زیادتی کیا کرتے ہیں وہی ہوگا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب، مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن کبھی وہ جماعت میں نہیں نکلے تو کیا ان کو کہیں گے کہ جو تم کام کر رہے ہو اسے واپس لو، کہ جن لوگوں کو مسلمان بنائے پھر دوبارہ ہندو بنا دو؟ یہ سب غلط بات ہے۔ جو ہندوستان میں جو اسلام آیا، ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا کیسے آیا؟ چلے میں آئے تھے صحابہ 4 مہینے میں، صحابہ کرام آئے تھے تاجر بن کر، اور جب انہوں نے تجارت کی تو کہا یہ کپڑا میں نے 20 روپے میں لیا ہے، آپ کو 22 روپے کے اندر دوں گا، لیکن یاد رکھے اس کپڑے کے فلاں حصے میں چوہے نے کاٹ رکھا ہے، میرا بچہ جوس پی رہا تھا، جوس گر گیا۔ لوگ کہنے لگے لوگ تو عیب کو چھپا کر کاروبار کرتے ہیں، یہ عیب بتا کر اتنا متاثر ہوئے کہ بادشاہ کے پاس شکایت کی، ہمارے بازاروں کو اس نے جو ہے ٹھپ کر دیا، ہمارے بزنس کو ڈاؤن کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کرتے کیا ہو جادو؟ کہا جادو یہ ہے کہ ہم عیب بیان کر کر سچائی سے اتنا سننا تھا کہ بادشاہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے یہاں تصویر بھی لگی تھی، ہندوستان کی پہلی مسجد کیرلا کے علاقے کے اندر بنی، یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے سچائی سے لوگوں کے دل کو جیتا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ایمان کی تبلیغ کی۔ ایک ڈرائیور وہ بھی تبلیغ کر سکتا ہے، ایک حاملہ عورت بیٹی، ایک بیمار ایکسیڈنٹ والا بیٹا، لے جا کر ہاسپٹل پہنچایا، غیر قوم تھا، کہا کہ بھیا کتنا؟ ایک تو یہ تھا کہ ناجائز فائدہ اٹھا تھا کہ ایکسیڈنٹ والے کو لے کر آیا، مردے کو لے کر آیا، نہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، خیر خواہی، ہمدردی، بس آپ کا آشیرواد چاہیے، آپ کی دعا چاہیے، اتنا کہنے سے اس کا دل پگھل جائے گا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حالانکہ یہ جو تبلیغی جو زیادتی کرنے والے بدعتی تبلیغی ہیں، اس میں بھی 2 طبقے کرنے پڑیں گے، ایک بدعتی تبلیغی اور ایک سنی تبلیغی۔ یہ جو بدعتی تبلیغی حضرت پر الزام لگایا ان کو جو ہے یورپ سے پیسہ آتا ہے، امریکہ سے، جلتے نا، یہ کام تو نہیں کر سکتے، یہ اسی جو ہے نمبرات کے اندر گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، وہ کام جو کرنا چاہیے نہیں کریں وہ کر رہے ہیں، تو ان کو امریکہ سے آتا ہے، یورپ سے، وہ اللہ جانے۔ اتنی بات ہے، مسکال بھی اگر کسی ہندو کا آ جاتا، کسی کا مسکال غلطی سے لگ جاتا ہے کہ یا کہ رانگ کال آ جاتا ہے، چلی آتی ہے غلط کال، تو اب اگر ہندو کا ہے تو نہ بھیا نہ آپ کی رانگ کال نہیں ہے، آپ نے صحیح سمے صحیح آدمی کو آپ نے اپنا فون ملایا ہے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بتائیے آپ کی جو ہے کیا سیوا میں کر سکتا ہوں، کیا خدمت میں نہ، وہ پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں نہ آپ کا احسان ہے، بھگوان نے ہمیں ملایا ہے، ایک مرتبہ آپ کا درشن ہمیں کرا دیجیے۔ اب تنگ آ کر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو اگر وہ کنجوس ہے، مکھی چوز ہے تو کہے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، آئیں گے تو پھر اپنے جو گھر والے اور اپنے جو میزبان اسٹاف ہے اس کو کہہ رکھا ہے کہ دل کھول کر دریا دلی سے اس کا استقبال کرنا۔ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا جو ہے سر سے نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنا ہاتھ مجھ پر رکھ دیجئے، میرے بڑے بھیا ہیں، قسمت سے دھنی سے آپ مل گئے، آپ میرے لیے عاشق۔ اب وہ اتنا دیکھتا ہے ماحول کہ یہ بابری مسجد کا قاتل ہے، یہ بابری مسجد کو رام جنم بھومی بنانے والا تھا، اب یہ عبد الجبار بن گیا، یہ محمد عمران بن گیا۔ اب ان سے ہسٹری سنتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، مس کال کے ذریعے سے پھر وہ اسلام کا کال لے کر اسلام کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ یہ دل کی تڑپ اور اس دل کی جستجو ہے، تو کیا یہ دین کا کام نہیں ہے، دین کا پیغام نہیں ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دین کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ مدارس کے اندر کیا دین کا کام نہیں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کام اپنی جگہ صحیح،
لیکن اس کام کو سب کچھ سمجھنا. جیسے ایک جگہ میں بیان میں گیا تھا، وہ علاقے کا کیا ہوتا ہے، مشورہ کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جماعت میں گئے وہ کشتی نوح کے اندر بیٹھ گئے، اور جو لوگ نہیں گئے وہ سمجھا یہ رہے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ پھنس گئے جماعت میں جا کر، 4 مہینے جا کر، سال جا کر، چلا جا کر. اب اسے مثال دے رہے تھے، بابا وہ پھنسے نہیں، کشتی میں جو بیٹھا بچ گیا نوح کی، اور جو نہیں بیٹھا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا. کیا مطلب ہوا؟ جو جماعت میں نہیں گیا وہ جو ہے طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. یہ کون سی حدیث ہے؟ مولانا زکریا جماعت میں نہیں گئے، وہ کون سے طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے؟ مولانا یونس صاحب فن اسماء الرجال کے پورے ایشیا کے ماہر ہیں. امام حرم سدیس صاحب ایک دن نہیں گئے، شریف صاحب نہیں گئے، صلاح بدیر نہیں گئے، عبد المحسن القاسم نہیں گئے، عبد الرحمان حذیفی نہیں، سب جہنمی. یہ سب چیزیں سہاتی نہیں. قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. اب لوگ کہتے ہیں تمہیں جماعت میں گئی کہ جی بولنے کے واسطے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ شراب کو بولنا کا تو میں شراب خانے کو جا کر شراب پینا، زنا کا بولنا کا تو زنا خانے میں جا کر زنا کرنا، داڑھی کا بولنا کا تو پہلے جا کر داڑھی بڑھانا. یہ کون سی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک مثال بولتی، کیا بولتی؟ نماز کے اندر لقمہ دینا کا تو نماز کے اندر رہنا، نماز کے باہر والا لقمہ نہیں دے سکتا. یہ سب انگریزی کتے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مثالیں ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو روکو. وہ نماز کی مثال اور ہے، قیاس مال فارغ ہے. اللہ کے لیے سمجھو. بہرحال جو بھی دین کا کام کرتا ہے وہ دین کا داعی ہے اور وہ مبلغ ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے.